میں بچے کو معصوم کہتے ہیں، کیا یہ ٹھیک؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ جب علم الکلام میں کہیں گے نبی معصوم ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ علم الکلام میں کہیں گے فرشتہ معصوم ہوتا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ جب علم الکلام میں عقیدے کے اندر کہیں گے نا فلاں بندہ معصوم ہے، اس کا معنی یہ نبی کی طرح ہے۔ جب عرف میں کہتے ہیں بچہ معصوم ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اگر یہ غلطی کر لے تو نامہ اعمال میں لکھی نہیں جاتی، اس لیے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صحابی کے عمل کو بدعت اور صحابی کو بدعتی کہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے ان کے عمل کو سنت کہا ہے۔ صحابی کا عمل بدعت نہیں ہوتا، صحابی کا عمل سنت ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس کو بدعت کہتا ہے، یہ صحابی کو بدعتی کہتا ہے، تو یہ اپنی عاقبت اور آخرت کی فکر کرے۔ ایسا بندہ اعتقادی طور پر بہت سخت لائن پر چل پڑا ہے۔ ایک خاص طبقے کا نام لیا، کہتے ہیں دیوبندی شرک اور بدعت کی ایسی تعریف کریں کہ خود بدعتی اور مشرک کہلانے سے بچ جائیں۔ بقول اس کے یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ کہنے والا تھا وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ جب وہ ہمارے مرکز میں آیا تھا تو یہ بات طے ہو گئی تھی، اس کے بعد کون ایسا نہیں کر سکا، وہ سارا کچھ میڈیا پر موجود ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ ہم آپ کو گستاخ کہتے ہیں اور آپ ہمیں مشرک اور بدعتی کہتے ہیں۔ میں نام ہی لے لیتا ہوں، مولانا سید احمد اسد صاحب فیصل آباد والے، یہ ان کی پٹی پڑھائی ہوئی ہے۔ جو پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس گیا، مفتی محمد زید صاحب، مفتی محمد طیب صاحب کے پاس گیا اور کہتا تھا کہ شرک اور بدعت کی تعریف کریں، گستاخی کی تعریف کریں تاکہ اکٹھے ہو جائیں۔ جب مرکز اہل سنت والجماعت سرگودے میں آیا تھا، جتنے گھنٹے گفتگو ہوئی میں خود اس میں موجود ہوں، اس گفتگو کا میں حصہ ہوں۔ یہاں سے پلٹ کر کے دنیا تو چھوڑ دی، دوبارہ مرکز کا رخ نہیں کیا۔ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اجتماعی دعا مانگنا اللہ کے نبی کے صحابہ سے ثابت ہے، لیکن یہ ایسا عمل نہیں ہے جس پر جھگڑا کیا جائے۔ اس کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے، نماز کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی، ہم سمجھتے ہیں جیسے ہم اور ہمارا امام ہے، صحابہ اور حضور بھی ایسے تھے۔ جیسے ہمارا امام سے تعلق ہے، شاید صحابہ کا تعلق بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے نبی سلام پھیریں، منہ صحابہ کی طرف کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو صحابہ بیٹھے رہیں گے نا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نماز پڑھیں، صحابہ کی طرف چہرہ کریں، پھر اللہ کے نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو صحابہ ہاتھ اٹھیں گے یا بیٹھے رہیں گے؟ وہ تو اللہ کے نبی کی اداؤں پر مر مٹنے والے تھے، اس لیے اللہ کے نبی کا سلام کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہونا، پھر آپ کا دعا مانگنا، اونچی آواز سے مانگنا، ہاتھ اٹھا کر مانگنا، یہ دلیل ہے کہ اس کی گنجائش موجود ہے۔ باقی اگر کوئی نہیں مانگتا تو ہم اس کو ضروری نہیں کہتے، فرض نہیں کہتے، نماز کا حصہ نہیں کہتے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نہ مانگے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی مانگتا ہے تو اس پر بھی ڈنڈے نہ چلیں۔ اتنا جلدی فتوی بازی کی آپ بھی کوشش نہ کیا